افتخار چودھری کو کم از کم 5 گھنٹوں تک آرمی ہاؤس سے نکلنے نہیں دیا گیا۔ دوسری طرف ان کی برطرفی کی خبر میڈیا پر چلوائی گئی اور ساتھ ہی قائم مقام چیف جسٹس کے طور پر رانا بھگوان داس کے بعد سینئر جج جسٹس جاوید اقبال نے حلف اٹھا لیا اور سپریم جوڈیشل کونسل کے سربراہ کی حیثیت سے فوری طور پر نہ صرف صدارتی ریفرنس کو قبول کر لیا بلکہ 13 مارچ کو افتخار چودھری کو کونسل کے سامنے پیش ہونے کا حکم نامہ بھی جاری کر دیا۔ ادھر افتخار چودھری پولیس اور سیکیورٹی کے حصار میں آرمی ہاؤس سے نکالے گئے تو انہوں نے پہلے اپنے ڈرائیور کو سپریم کورٹ جانے کا کہا، مگر سیکیورٹی کے دباؤ میں انہیں سپریم کورٹ کے بجائے ان کے گھر پر لا کر نظر بند کر دیا گیا۔ یہ مشرف سے عدلیہ کی لڑائی کا آغاز تھا۔ اس واقعے کی خبر نے پورے ملک میں فوجی صدر کے خلاف ایک نفرت کی آگ لگا دی۔ ملک میں عدلیہ، سول سوسائٹی اور میڈیا سب ایک صفحے پر اکٹھے ہو گئے۔ سیاسی جماعتیں جو خود مشرف کے خلاف کوئی قابل ذکر مزاحمت پیدا نہیں کر سکی تھی، سب معزول چیف جسٹس کے جلسوں میں اکٹھی ہونا شروع ہو گئی۔ مذہبی سیاسی جماعتوں کے اتحاد، متحدہ مجلس عمل کی سیاست اور لال مسجد آپریشن نے مذہبی طبقات کی اکثریت کو بھی چیف جسٹس بحالی تحریک میں شمولیت پر مجبور کر دیا۔ صدارتی ریفرنس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی گئی، جہاں عدلیہ نے معزول چیف جسٹس کو بحال کر دیا۔ پرویز مشرف ایک آزاد خیال اور لبرل جنرل تھے۔ اقتدار میں آنے کے بعد وہ انڈیا کے ساتھ بہتر تعلقات کے خواہاں تھے۔ کارگل جنگ چھیڑنے کا الزام بھی انہی پر عائد ہوتا تھا، مگر سارک سربراہ کانفرنس میں مشرف نے ہی خود کو آگے بڑھ کر اس وقت کے انڈین وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی سے ہاتھ ملایا اور انہیں مذاکرات کی دعوت بھی دی۔ ان کا ابتدائی دورہ انڈیا تو کامیاب نہ رہا، مگر بیک ڈور چینلز کی کامیابی کے بعد پاکستان اور انڈیا کے درمیان جامع مذاکراتی عمل شروع ہو گیا تھا۔ انہی دنوں میں پرویز مشرف نے مسئلہ کشمیر کے آؤٹ آف دی باکس سلوشن کا بیان بھی دیا، جو چند حلقوں کو بہت ناگوار گزرا۔ ظاہر ہے کہ فوج کی نظر میں مسئلہ کشمیر ایک انتہائی اہم اور حساس موضوع ہے، جس پر فوج کی بحیثیت ادارہ اپنی ایک رائے ہے۔ گو کہ مشرف فوج کے افسران اور کور کمانڈرز کو ساتھ لے کر چلتے رہے، مگر کشمیر کے حوالے سے فوجی افسران کی اپنی بھی ایک رائے تھی۔ مشرف کا بیان فوج کے اندر اچھی نظر سے نہیں دیکھا گیا، تاہم فوج نے بحیثیت ادارہ مشرف کا ساتھ اسی وقت تک نہیں چھوڑا جب تک مشرف عدلیہ سے لڑائی کے بعد اپنے ہی ادارے کے لیے بوجھ نہیں بنے تھے۔ چیف جسٹس افتخار چودھری کی معزولی کے بعد انہیں 13 مارچ کو سپریم جوڈیشل کونسل میں پیش ہونے کا کہا گیا، تو اس روز وہ پیدل ہی اپنے گھر سے سپریم کورٹ روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کے بال کھینچنے کی خبر نے سپریم کورٹ کے باہر منتظر وکلاء اور سول سوسائٹی کے نمائندوں کے بھڑکتے جذبات کو مزید ابھارا۔ اسی وقت شاہراہ دستور سے ایک ٹرک پر کچھ جوان سیکریٹریٹ سے فارن آفس کی طرف جا رہے تھے کہ ببرے ہوئے وکلاء نے ٹرک روک کر سیکیورٹی اداروں کے خلاف نعرہ بازی شروع کر دی۔ اسے پسند نہیں کیا گیا۔ آنے والے دنوں میں وکلاء کا پرویز مشرف کے اقتدار کے بارے میں احتجاج بڑھا تو ایک حکم نامے کے ذریعے فوجی افسران کو وردی پہن کر عوامی مقامات پر آنے سے گریز کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ یہ سب کچھ فوج جیسے ادارے کے اندر ایک نئی سوچ کو جنم دے رہا تھا۔ مشرف کی اصل طاقت ان کے ادارے فوج میں تھی اور وہ اپنی سیاسی طاقت کے ہاتھوں اپنے ادارے کی حمایت تیزی سے کھو رہے تھے۔ مشرف کو اس بات کا مکمل احساس تھا، اسی لیے وہ اب ہر اہم فیصلے سے قبل شام کو آرمی ہاؤس راولپنڈی یا ایوان صدر میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل طارق مجید، ڈی جی ISI اشفاق پرویز کیانی، ڈی جی MI چیف آف سٹاف جنرل حامد جاوید، ڈی جی IB ریٹائرڈ جنرل بریگیڈیئر اعجاز شاہ اور 2 سویلینز یعنی اپنے پرنسپل سیکرٹری طارق عزیز اور گورنر سندھ ڈاکٹر ارشد العباد وغیرہ سے ملاقاتیں اور مشورے کرتے۔ بتایا جاتا ہے کہ مشرف کے لیے گورنر سندھ ڈاکٹر ارشد العباد سمیت متعدد افراد الگ الگ معزول چیف جسٹس افتخار چودھری سے صلح کے مذاکرات کر رہے تھے۔
ایک موقع پر عشرت طلبات کافی حد تک کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ اس سلسلے میں گورنر سندھ کی طرف سے پرویز مشرف اور افتخار چودھری کے ساتھ چلنے کی جزیات بھی کافی حد تک طے کر لی گئی تھی، مگر جب یہ معاملہ پرویز مشرف کے قریبی گروپ میں پیش کیا گیا تو وہاں اسے ویٹو کر دیا گیا۔ فوج میں کوئی کچھ بول نہیں رہا تھا، مگر وہ سب کیا جا رہا تھا جو ادارے کے مفاد میں تھا۔ 12 مئی کو کراچی میں سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کے ایک ایسے ہی دورے کے موقع پر 65 کے قریب افراد مارے گئے۔ معزول چیف جسٹس کو ان کے ساتھیوں سمیت صوبہ بدر کر دیا گیا۔ جب کراچی کی سڑکوں پر لاشیں گر رہی تھیں، پرویز مشرف اسلام آباد کے ٹی چوک پر حکمران جماعت مسلم وقاف اور اتحادی جماعتوں کے جلسے میں موقع ہلا رہا تھا۔ اس عمل نے بھی مجموعی طور پر ملک میں جنرل مشرف کے خلاف نفرت میں اضافہ کیا۔ 3 نومبر کی ایمرجنسی اور نئے آرمی چیف کی تعیناتی جو وقت گزر رہا تھا، پرویز مشرف کے لیے حالات برے ہو رہے تھے۔ ایسے ہی حالات میں انہوں نے 3 نومبر کو ایک بار پھر ایمرجنسی نافذ کر کے بحال کیے گئے چیف جسٹس سمیت اعلیٰ عدلیہ کے ناپسندیدہ ججز کو گھر بھجوا دیا۔ اس بار جسٹس رانا بھگوان داس سے نئے چیف جسٹس کے عہدے کا حلف لیا۔ اس ایمرجنسی کے نفاذ کے فیصلے کو بعد ازاں مسلم لیگ نون کی حکومت نے مشرف کے خلاف غداری کے مقدمے میں بھی استعمال کیا۔ ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد ملک میں میڈیا بھی پابندیوں کی زد میں آ گیا۔ ٹی وی چینلز کو بند کر دیا گیا۔ تاہم ان اقدامات سے پرویز مشرف کے خلاف عوامی رائے مزید خراب ہو گئی۔ مشرف اپنے مستقبل کے بارے میں شدید دباؤ میں تھے اور اسی دباؤ کو استعمال کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کی قیادت نے امریکہ کے ذریعے مذاکرات کے دوران پرویز مشرف کو وردی اتارنے پر مجبور کیا۔ پرویز مشرف نے 27 نومبر 2007 کو اپنی وردی اتاری اور اشفاق یانی کو نیا آرمی چیف مقرر کیا، اور یہ پرویز مشرف کی آخری اور سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی، جو اقتدار سے ان کے زوال کی سب سے بڑی وجہ بنی۔